خود غرضی۔ یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً ایک منفی تصویر بنتی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہو، جسے دوسروں کی پرواہ نہ ہو۔ مگر کیا ہر خود غرض شخص واقعی برا ہوتا ہے؟ یا کبھی کبھی یہ خود غرضی دراصل اس ظالم دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کا واحد طریقہ ہوتی ہے؟ آج ہم علم نجوم کی گہری اور پر اسرار روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر کن ستاروں میں خود غرضی کا رجحان سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے چھپی اصل وجہ کیا ہے۔ لیکن رکیں، اس سے پہلے کہ آپ کوئی اندازہ لگائیں، میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر جو برج آنے والا ہے وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لوگ اس برج کو فرشتہ سمجھتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نمبر 1 برج آپ کا اپنا ہو، یا پھر آپ کے کسی بہت ہی خاص انسان کا۔ السلام علیکم اور ستاروں کی پر اسرار دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور ماہر علم نجوم راؤ محمد شاہد اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دوربین آسٹرو، جہاں قسمت، برج اور زندگی کے وہ چھپے راز کھلتے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ بھی اپنے ستاروں کی سچائی اور اپنی شخصیت کے پوشیدہ پہلو جاننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ چلیے ستاروں کی روشنی میں انسانی نفسیات کو سمجھنے کے اس منفرد سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علم نجوم کسی کو برا یا اچھا نہیں کہتا، ستارے ہمیں صرف رجحانات بتاتے ہیں۔ خود غرضی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھار اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ضرورت کو آپ سے پہلے رکھ رہا ہے، اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے، یا اپنے ذہنی سکون کے لیے وقتی طور پر دوسروں کے احساسات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں زوڈیا کے وہ ٹاپ 3 برج جن میں یہ رجحان سب سے نمایاں ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے برج حمل، جسے ہندی زبان میں میش راشی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آتشی برج ہے اور اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ حمل فطری طور پر خود مختار اور لیڈر ہوتا ہے۔ زوڈیا کا پہلا برج ہونے کی وجہ سے ان میں ایک بچے جیسی معصومیت اور ضد ہوتی ہے۔ یہ لوگ پہلے خود سوچتے ہیں، پہلے خود عمل کرتے ہیں اور اکثر دوسروں کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ان کی خود غرضی کسی بری نیت کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ ان کے جذباتی اور جلد باز مزاج کا حصہ ہے۔ حمل کو ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے اگر وہ نہیں دوڑے گا تو دنیا اسے پیچھے چھوڑ دے گی۔ مگر ان کی یہی جلد بازی اور میں سب سے آگے رہوں کی سوچ کبھی کبھی ان کے قریبی لوگوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دوسرے نمبر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مجھے کمنٹ سیکشن میں سچ سچ بتائیں، کیا آپ کو لگنے لگا ہے کہ آپ کا اپنا برج بھی اس لسٹ میں آنے والا ہے؟ یا آپ کے ذہن میں کسی خاص انسان کا چہرہ آ رہا ہے؟ کمنٹ کریں، میں آپ کے جوابات ضرور پڑھوں گا۔ اور ہاں، نمبر 1 برج کا سن کر تو آپ کو واقعی جھٹکا لگنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے برج اسد، جسے ہندی زبان میں سمہ راشی کہا جاتا ہے۔ اس برج کا حاکم خود سورج ہے، اور جیسے تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، ایک اسد کی بھی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا اس کے گرد گھومے۔ اسد کو توجہ پسند ہے،
اسے اپنی تعریف سننا پسند ہے، اسے محفل کا مرکز بنے رہنا اچھا لگتا ہے۔ جب ایک اسد جذباتی طور پر غیر محفوظ محسوس کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو اپنے گرد گھمانا شروع کر دیتا ہے، بات چاہے رشتے کی ہو، دوستی کی یا کسی عام بحث کی۔ وہ چاہتا ہے کہ اسپاٹ لائٹ صرف اس پر رہے۔ ان کی خود غرضی دراصل ان کی انا کی حفاظت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر اسد میچور ہو تو اس کی یہی انا ایک زبردست لیڈرشپ بن جاتی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے، لیکن اگر وہ میچور نہ ہو تو یہی انا انہیں انتہائی خود غرض بنا دیتی ہے، جہاں انہیں اپنے سوا کسی کا درد نظر نہیں آتا۔ اور اب وہ لمحہ جس کا آپ کو انتظار تھا۔ نمبر 1، سب سے زیادہ خود غرض مانے جانے والا برج۔ یہ سن کر اکثر لوگ شدید حیران ہوتے ہیں، اور وہ ہے برج دلو، جسے ہندی زبان میں کمبھ راشی کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دلوں کو تو عام طور پر انسانیت کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، یہ تو دنیا بدلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، لیکن علم نجوم کا ایک گہرا راز یہ ہے کہ دلو پوری دنیا سے تو محبت کر سکتا ہے، لیکن ایک انفرادی رشتے میں یہ انتہائی جذباتی طور پر کٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ بل سے زیادہ دماغ سے جیتے ہیں، یہ جذبات کو الجھن سمجھتے ہیں اور اپنی آزادی کو دنیا کی ہر چیز سے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ، کوئی دوستی یا آپ کے آنسو ان کی ذاتی آزادی میں رکاوٹ بننے لگیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چاہے سامنے والا انسان اندر سے ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے۔ ان کی خود غرضی براہ راست کسی سے کچھ چھیننے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جذباتی دوری کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور سچ پوچھیے تو جذباتی طور پر تنہا چھوڑ دینا اکثر ظاہری خود غرضی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک نجومی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر حمل خود غرض نہیں ہوتا، ہر اسد انا پرست نہیں ہوتا، اور ہر دل و سر دل نہیں ہوتا۔ خود غرضی اصل میں تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر عدم تحفظ ہو، بچپن کا کوئی ٹراما ہو یا جذباتی بلوغت نہ ہو۔ برج آپ کو صرف ایک رجحان دیتا ہے، مگر یاد رکھیں عمل کا فیصلہ ہمیشہ انسان کی اپنی نیت کرتی ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے کم خود غرض کون ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تھور اور سرطان عام طور پر اپنے قریبی لوگوں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اگر انہیں مسلسل نظر انداز کیا جائے، ان کا استعمال کیا جائے، تو ایک دن وہ بھی ایسا پتھر دل بنتے ہیں کہ پھر دنیا انہیں خود غرض کہنے لگتی ہے۔ دراصل وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ صرف خود کو چننا سیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اپنی ذات کے لیے کھڑا ہونا، اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دینا ہمیشہ برائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ عزت نفس بھی ہوتی ہے۔ اصل فرق صرف اس بات کا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اپنے کسی قریبی کو کتنا زخمی کرتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا برج لکھیں اور مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ نے کبھی خود کو رشتوں میں اپنی ذات تک محدود محسوس کیا ہے، یا کسی نے آپ کو ایسا کہا ہے؟ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں ستاروں کے راز جاننے کا شوق ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ملاقات جلدی ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔